دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی, غائب ہو گئے. صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے, اقامت پڑھے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, بلال آئے گا تو اقامت پڑھے گا. جلدی نہ کیا کرو مسجد میں, اگر 2-4 منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں, اللہ کے گھر ہی آئے ہو نا, جلدی نہ مچایا کرو, اللہ کا گھر ہے, رحمت والی جگہ ہے. حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو اذان پڑھے گا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہنے لگے, بلال تو ساری زندگی اذان پڑھتا رہا, مزہ کب آیا اذان پڑھنے کا؟ حضرت بلال کہنے لگے, ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے اذان سکھائی تھی, بڑا لطف آیا تھا حضور سے اذان سیکھنے کا. اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزہ آیا جب میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھی ہے. حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے, گردنیں جھکائے, اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا, اور میں اذان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا. میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے, آج تو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے. ایک ہے گھر کے کام کاج کرنا, اور میں پہلے بھی حدیث سنا چکا, حضرت بلال حبشی خود بخود لوگوں سے قرضہ لے لیتے تھے, حضور کو تکلیف ہی نہیں. بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود قرضے لے لیتے تھے, نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے. کام کاج ہے, مہمان آ جا رہے ہیں, ان کی خدمت کرنی ہے. بلال نے خود ہی قرضہ اٹھا لیا, قرضہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودا لے آئے, سودا لا کے جناب بلال نے پکا دیا. ایک دن ایسا بھی آیا, بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ جن کے قرضے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال سے میرے قرضہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے, بکریاں چرانی پڑیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی, کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ میں تو سویرے بھاگ جاؤں گا, میں شام چلا جاؤں گا, پیسے آ گئے تو مجھے پیغام بھیجنا آ جاؤں گا. سویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا. فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے 3 اونٹنیاں سامان کی بھیج دی ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا. ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی, غائب ہو گئے. صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے, اقامت پڑھے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, بلال آئے گا تو اقامت پڑھے گا. جلدی نہ کیا کرو مسجد میں, اگر 2-4 منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں, اللہ کے گھر ہی آئے ہو نا, جلدی نہ مچایا کرو, اللہ کا گھر ہے, رحمت والی جگہ ہے. حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو اذان پڑھے گا. اب سب صحابہ خاموش ہیں کہ بلال جاتا نہیں, کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں. حضرت بلال دوڑے آئے, جلدی دوڑے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال تو کدھر سے آیا, فرمایا آ گئے ہو. حضور آ گیا ہوں, پڑھو اقامت پڑھی, جماعت ہو گئی. اب صحابہ کرام علی مریدوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں, اور بلال آیا بھی دیر سے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر, جناب مقداد, جناب سلمان فارسی, چند صحابہ نا حضرت بلال کو لے کے, کون ہے بلال تو کدھر تھا, راز کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں, کدھر تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. کہ بلال کوئی گہری بات ہے, بتا معاملہ کیا ہے, روتا کیوں ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, جب حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر میں چکی پیستی تھی, تھک جاتی تھی نا, تو میں مدد کرایا کرتا تھا. کتنے دن بیت گئے, جب فجر کی اذان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بچے روتے ہوتے ہیں. فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا, مجھے اپنے محبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے. کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائیں. حضور نے رات پیغام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر. حضرت بلال فرماتے ہیں اذان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر, میں نے کہا محبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے, تو بچوں کو دودھ پلا, میں تیری چکی پیس دیتا ہوں. حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو رو رو کے بتلاتے ہیں. فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا, میرے حبیب نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا. حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے چکی پیسی, اور میں تمہیں کیا بتاؤں, میرے محبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہیں, انہوں نے مجھ پر بڑا ہی اظہار محبت فرمایا ہے. فرمایا میں آذان سے لے کر جماعت تک لوگ تسبیحاں رولتے ہیں, لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, آذان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کے اذکار میں مشغول ہوتے ہیں.
فرمایا میرا ذکر سنو، میری تلاوت سنو، میرا وظیفہ سنو، میں آذان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہوں.